زرمیش جلدی کرو، شاہ حویلی والے آ رہے ہیں اور کتنی دیر لگے گی تمہیں؟ انم بیگم بیٹی کو کب سے کمرے میں بند دیکھ کر دروازے پر دستک دیتے ہوئے بولی تھی۔ بس آئی ماں سائی۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ وہ رات سے ہی رو رہی تھی۔ اپنا نصیب ایسے شخص کے ساتھ جڑتا دیکھ دل کرچی کرچی ہوا تھا۔ وہ الیاس شاہ تھا، شاہ حویلی کا لاڈلا، جس کی وجہ سے زرمش کی زندگی تہس نہس ہو کر رہ گئی تھی۔ پر یہ وقت رونے کا نہیں، مضبوط رہنے کا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی جان جوخم میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ الیاس شاہ نے حویلی والوں کو کیسے منایا وہ نہیں جانتی تھی۔ دونوں خاندانوں کے درمیان چلتی برسوں کی خلش وہ اپنے اس دعوے سے ختم کر چکا تھا کہ وہ زرمش ابرار خان سے عشق کر بیٹھا ہے اور نکاح کرنا چاہتا ہے، پر اصل بات کیا تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ شاہ خاندان اتنی آسانی سے دشمنی ختم کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ زرمین خان ابرار خان کی بہن، جس کو بھگانے کی وجہ سے تبریز شاہ اور شاہ خاندان سے دشمنی پروان چڑھی تھی۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو بھی تیار نہ تھے۔ خان ہاؤس میں زرمینے کا نام تک لینا منع تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ تبریز خان اپنی بیوی کو لے کر رات کے اندھیرے میں نکلے ہی تھے کہ ایک حادثے نے ان کی محبت ان سے دور کر دی۔ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ یہ خبر شاہ حویلی والوں پر قیامت بن کر گری۔ یہ سچ تھا، زرمین خان کا تو انہیں دکھنا تھا، پر تبریز شاہ کا تڑپتا وجود انہیں نئی اذیتوں سے دوچار کر گیا تھا۔ محبوب بیوی کے جانے کے بعد وہ بھی کچھ عرصہ زندہ رہے اور بیماری کی حالت میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ خان ہاؤس میں یہ بات آگ کی طرح پھیلی تھی۔ خان اور شاہ خاندان کا ساتھ پرانا تھا، پر کچھ سازشوں نے انہیں دور کر دیا تھا۔ پر اس بار جب قسمت خود موقع دے رہی تھی تو موسیٰ خان زرمینے والی کہانی دوبارہ نہیں دہرانا چاہتے تھے۔ انہوں نے ان کی بات مانتے زرمش کا نکاح الیاس شاہ سے طے کر دیا تھا۔ وہ اس دشمنی کا خاتمہ چاہتے تھے، بنا یہ جانے کہ وہ لڑکی کانٹوں پر گھسیٹ لی جائے گی۔ دشمنی محبت کی آڑ میں نبھائی جائے گی۔ الیاس شاہ ایک طاقت تھی۔ اس کی سرمئی آنکھیں زرمش کو اپنے اندر خوف سے جھرجھری لینے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اب تک کئی بار یونی میں ان دونوں کی ملاقات ہو چکی تھی۔ زرمش کو آگے پڑھنے کی اجازت کبھی نہ ملتی اگر زاویار اس کا بھائی ہونے کا حق ادا نہ کرتا۔ دونوں بہن بھائی کی ایک دوسرے میں جان بستی تھی۔ خان حویلی میں زاویار کے سامنے زرمش کے خلاف کوئی لفظ ادا نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنا خاندانی بزنس بڑے سلیقے سے سنبھال رہا تھا۔ زرمش کے لیے زاویار ایک مضبوط چٹان تھا، جس نے اسے ہمیشہ اپنے حفاظتی حصار میں رکھا تھا۔ کچھ دن پہلے کا وہ بھیانک حادثہ یادداشت پر نقش ہو کر رہ گیا تھا۔ زرمش یونی آئی تو الیاس شاہ اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھا کچھ لڑکوں کی ریگنگ کر رہا تھا، جبکہ سب ہنستے ہوئے اس لڑکے کا مذاق بنا رہے تھے۔ زرمش کا دماغ سن سا ہوا۔ جب سے وہ یونی آئی تھی، الیاس شاہ سے 36 کا آنکڑا تھا۔ اپنی پھپھو کی وجہ سے بھی شاہ حویلی والوں کی بے رحم فطرت سے اسے پہلے ہی نفرت تھی، اور آئے دن الیاس شاہ کی آوارگی دیکھ کر وہ اسے سخت ناپسند کرتی تھی، جبکہ الیاس اکثر اس کے راستے میں حائل ہوتا، اسے تنگ کرنے سے باز نہ آتا۔ آئے دن وہ ایک نیا ڈرامہ لگاتا تھا۔ آج اس نے سوچ لیا تھا کہ الیاس شاہ کو اپنے انداز میں سبق سکھا کر رہے گی۔ آپ جائیں یہاں سے۔ زرمش اپنی چادر میں چھپی گہری سیاہ آنکھوں کو اس لڑکے پر ٹکاتے نرمی سے بولی تھی۔ وہ لڑکا جو اٹھک بیٹھک کر رہا تھا، جان خلاصی ہونے پر فوراً وہاں سے بھاگا تھا۔ یو حجابن، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر اس لڑکے کو یہاں سے بھگانے کی؟ زرمش خان، تمہاری اتنی اوقات بھی ہے کہ تم الیاس شاہ کے مقابلے کھڑی رہ کر میرے فیصلے سے انحراف کرو؟ وہ گرایا تھا۔ سرمئی آنکھوں میں سرخی آن ٹھہری تھی۔ کیوں؟ آپ ملک کے پرائم منسٹر لگے ہیں یا یہ یونی آپ کی جاگیر ہے؟ جب دیکھو آپ یوں آوارہ لڑکوں کی طرح دوسروں کو پریشان کرتے ہیں۔ گھر والے اسی لیے پیسے دیتے ہیں یونی میں، تاکہ آپ جیسے منفی کردار کے مرد کو گھر سے دور رکھا جا سکے۔ وہ بولنے پر آئی تو کسی بات کا لحاظ نہیں کیا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں سرخ ڈورے تیرنے لگے تھے۔ الیاس شاہ اسے شروع سے ہی زہر لگتا تھا۔ تمام یونی کی لڑکیاں اس کے بے باک انداز کی فین تھی۔ سفید رنگت، سرمئی آنکھیں، کثرتی وجود، وہ ہر لحاظ سے کسی بھی لڑکی کا کرش ہو سکتا تھا۔ پر زرمش خان کو نفرت تھی اس جیسے دل پھینک لڑکے سے، جو آئے دن کسی نہ کسی کی تذلیل کر کے سکون محسوس کرتا تھا۔
जस्ट शट अप मिस हिजाबन, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। जानती नहीं हो किसके सामने अपनी जुबान के जौहर दिखा रही हो। मैं बंदा गायब करा के सुराग भी नहीं छोड़ता। तुमने मेरे खानदान पर उंगली उठाकर सबसे बड़ी गलती की है, जिसका हर्जाना बहुत भारी अदा करना पड़ेगा। शायद अपनी पूरी जिंदगी बहुत शौक है ना दूसरों के लिए मदर इंडिया बनने का। मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम अपनी भी मदद नहीं कर पाओगी। ये इलियास शाह का वादा है तुमसे। वो उसे करीब से देखता एक एक लफ्ज चबा कर बोला था। उसके बाप ने बचपन से ही खान हाउस वालों के लिए इलियास शाह के दिल में नफरत का गहरा बीज बोया था, जो अब वो तनावर दरख्त बन चुका था। शदीद गुस्से के मारे रंगत कान की लू तक सुर्ख पड़ चुकी थी। जरनिश खान वो पहली लड़की थी जिसने इलियास शाह के सामने बोलने की हिम्मत की थी। उसे हकीकत का वो भयानक आईना दिखाया था जिसको दिखाने की सजा वो ताउम्र भुगतने वाली थी। इस बात का अंदाजा 25 साला जरनिश को होता तो वो मरकर भी उसके सामने ना आती। बात जब खुद पर आई तो मुंह में अंगारे रख लिए हैं क्या? बाकी लोग इंसान नहीं, उनकी इज्जत नफ्स नहीं, पैसा पावर सब कुछ नहीं होता मिस्टर इलियास। हिम्मत है तो मर्दानगी दिखाएं। किसी ऐसी लड़की का दिल जीत कर दिखाएं जो आपके स्टेटस, आपके पैसे से नहीं, आपसे मुतासिर हो। मैं भी देखूं कितने बड़े तुर्रम खान हैं आप। बातें करना बहुत आसान होता है, जानते हैं। इस वक्त मुझे आपसे खौफ महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि आप में वो गट्स नहीं कि मुझे डरा सके। किसी और पर आजमाइएगा अपने ये हरबे। वो स्पॉट अंदाज में कहती अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई। पीछे इलियास शाह की आंखों में लहू नुमाया था, मानो किसी ने मिर्चें छिड़क दी हो। पूरा वजूद भट्टी की तरह जल उठा था। वो कहाँ तवक्का कर रहा था उस लड़की से इतनी दीदा दिलेरी की। पूरी यूनियन में उसके नाम का सिक्का चलता था, हर कोई उसके आगे पीछे था। पर जरनिश खान, उस मामूली लड़की ने इलियास शाह की गैरत पर वार किया था। अब नामालूम वो सरफिरा शाह कौन सी क़यामत ढाने वाला था। वो बिफरा शेर बना हवेली में आया था। दिलो दिमाग पर उस लड़की की बातें जैसे चिपक कर रह गई थी। इलियास शाह, वो इलियास शाह जिसके सामने कोई आंख उठाकर भी देखना जुर्म समझता था। एक मामूली सी लड़की ने भरी महफिल में उसे जलील किया था। यही बात उस जैसे अनापरस्त शख्स की गैरत पर वार कर गई थी। धार से दरवाजा खोलते वो अपने रूम में दाखिल हुआ और एक एक करके तमाम सामान जमीन बोस करता चला गया। उसका गुस्सा अब भी ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। आंखों में बार बार जरनिश की स्याह नडर निगाहें घूम रही थी। बहुत शौक है ना तुम्हें मर्दों से उलझने का जरनिश खान। अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि एक गैरतमंद मर्द की अना पर चोट लगाने का मतलब क्या होता है। तुम्हें तुम्हारे होने पर अफसोस ना हुआ तो मेरा नाम भी इलियास शाह नहीं। आज से अपने दिन गिनना शुरू कर दो। तुम तड़पोगी आज़ादी के लिए, पर इलियास शाह की कैद से तुम्हें कोई नहीं निकाल पाएगा। वो आईने में खुद से हम कलाम होता जरनिश को वार्न कर रहा था। अपने मंसूबे पर दिल में एक सुकून सा उतरता महसूस हुआ था। उस लड़की के लिए इससे बेहतर और सबक क्या हो सकता था कि जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती है, सारी जिंदगी उसी के साथ गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। इलियास शाह के कमरे से आती आवाजों पर हवेली वाले दहल से गए थे। बीजान और हफ्सा तेजी से उसके कमरे की तरफ बढ़ी थी, जहां वो बेड पर बैठा गहरे सांस लेता खुद को पुरस्कून कर रहा था। भाई सही, क्या हुआ है आपको इस कदर गुस्से में? मुझे बताएं, आज फिर किसी से लड़कर आए हैं ना? आने दे बाबा साईं को, मैंने भी उनसे आपकी शिकायत लगा देनी है। हफ्सा उसके हाथ पर लगी चोट देखती शदीद बरहमी से बोली थी। इलियास और हफ्सा दोनों इस हवेली के रोशन सितारे थे। हफ्सा इलियास से 3 साल छोटी थी, जिसकी वजह से इलियास उसका हर लाड उठाना अपना फर्ज समझता था। इलियास ने अपनी मासूम परी को मुकम्मल तौर पर दुनिया से छुपा कर रखा हुआ था। मैट्रिक के बाद उसे बाहर जाने की इजाजत तक न दी थी। वो नहीं चाहता था कि उसका कोई भी दुश्मन उसकी बहन की परछाई तक भी रसाई हासिल करे। यही वजह थी कि हफ्सा आज तक हवेली से बाहर ना गई थी। 21 साला हफ्सा के तमाम काम इलियास ने बीजान को सौंपे हुए थे। उसकी शॉपिंग से लेकर छोटा मोटा हर काम बीजान खुद अपनी निगरानी में करवाती थी। वो भी नहीं चाहती थी कि उनकी मासूम सी पोती पर किसी गैर की निगाह तक पड़े। कुछ नहीं हुआ मेरी जान, ये बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। और ये क्या, तुम बात बात पर मुझे ब्लैकमेल करने लगती हो? जानती हो ना तुम्हें काम मुझसे ही पड़ना है।
अलियास नरम आवाज में उसे डपटते हुए बोला था। बीजान उन दोनों को देखकर गहरा सांस भरकर रह गई। अलियास शाह के मूड का कोई पता नहीं था, कब बिफर जाए। वो दोनों बहन भाइयों को उनके हाल पर छोड़ती नमाज के लिए उठ खड़ी हुई। उनका इरादा अब जल्द से जल्द अलियास की शादी करने का था, क्योंकि बकौल बीजान के इस अड़ियल घोड़े को लगाम सिर्फ एक अच्छी और समझदार लड़की ही डाल सकती थी। हफ्सा ने उसके हाथ की पट्टी करते उसे ढेरों हदायत दी थी, जिसे वो सर झटककर मुस्कुराकर सुनने लगा। अभी वो मजीद उसका दिमाग खाती कि बीजान के बुलावे पर अलियास को उनके कमरे में जाना पड़ा। वो जानता था कि अब तफ्तीश शुरू हो जाएगी। अलियास उनके कमरे में दस्तक देकर दाखिल हुआ तो बीजान हाथ में तस्बीह पकड़े जिक्र इलाही में मशगूल थी। बीजान, आपने मुझे बुलाया, कोई खास काम था? वो मासूमियत से गोया हुआ था। जी बेटा साईं, बहुत जरूरी काम था। अलियास, हम तंग आ चुके हैं तुम्हारे इन रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से, और मैं नहीं चाहती कि अब तुम्हारे बाप को तुम्हारी इन हरकतों की खबर हो। जानते हो ना वो पहले ही तुमसे किस कदर नाला रहता है। तुम क्या चाहते हो कि इस उम्र में भी हम रुसवा होते फिरे? तुम्हारे इदारे से फोन आया था। तुम क्यों लोगों को परेशान करने लगे हो मेरा बच्चा? इंसानियत मजाक नहीं होती अलियास शाह, उन्होंने नरमी से समझाया था। बीजान को कुछ देर पहले ही उनके खास आदमी ने यूनी में हुए तमाम वाक़े के बारे में आगाह किया था। बीजान नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह फुरकान शाह को खबर मिले। शाह हवेली का असूल था कि फुरकान शाह की बात लफ्ज़ से आखिर होती थी, लेकिन अलियास शाह उनके बरक्स था। वो हमेशा वही काम करता था जिससे फुरकान शाह को चिढ़ होती थी, लेकिन उनकी सख्त गीर तबीयत के बायस वो अक्सर उनकी बात मान जाता था। बीजान दोनों बाप बेटों में मजीद कोई खलिश बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसे समझा रही थी कि कोई भी बात अब इस तरह की ना हो जिससे उनके रिश्तों पर असर पड़े। बीजान, गलती मेरी नहीं थी, मैं तो बस इंजॉयमेंट की खातिर उस लड़के को तंग कर रहा था, और वैसे भी आजकल ये सब आम है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। अब आप मुझे ये बताएं कि कौन सी खास बात थी? वो दो टोक अंदाज में बोला, साफ इशारा था कि वो इस बारे में मजीद बात नहीं करना चाहता। पहले ही बहुत मुश्किल से खुद पर काबू किया था। ठीक है, तो अब साफ बात सुनो। हम चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। बीजान ने अब की बार कड़क आवाज में उसे जवाब दिया था। इतनी भी क्या जल्दी है मेरी शादी की? अभी गुड़िया भी मौजूद है, पहले उसकी शादी होगी फिर मेरी। अलियास काउच पर फैलकर बैठता नरमी से गोया हुआ था। गुड़िया तुमसे छोटी है, उसका ख्याल मैं तुमसे बेहतर रख सकती हूँ। इसीलिए अपने बारे में बताओ, कोई लड़की पसंद है या हम ढूंढे? उन्होंने तस्बीह के दानों को आगे बढ़ाते हुए कहा था। उनकी बात सुनते अलियास की नजरों में छम से उस हिजाबी लड़की का चेहरा आन समाया था। जहन में सिर्फ एक नाम गर्दिश कर रहा था, जरमिश खान, खान हवेली की लाडली, जिसे वो बहुत जल्द अपने हसार में कैद देखना चाहता था। उसने बेधड़क जरमिश का नाम लिया था, जिसे सुनते ही कुछ लम्हे के लिए तो बीजान सकते में चली गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इलियास खान की बेटी को अपनी पसंद बना सकता है, सब कुछ जानते बूझते हुए। शाह, तुम जानते हो ना कि तुम क्या कह रहे हो? वो लड़की खान हवेली की बेटी है। खान हवेली वाले कभी तुम्हारे लिए उसका रिश्ता नहीं देंगे, और तुम्हारा बाप मार देगा तुम्हें। उन कातलों से रिश्ता नहीं करने देगा। बीजान ने स्पाट तासरात के साथ उसे जवाब दिया था। दूसरी जानिब वो खुलकर मुस्कुरा दिया, जैसे किसी ने लतीफा सुना दिया हो। बाबा को माननी होगी मेरी बात। वो बाप हैं तो मैं भी उनका बेटा हूँ। वो लड़की मुझे अपने निकाह में चाहिए, वरना मेरी मौत के जिम्मेदार आप सब होंगे। आप बस रिश्ता ले जाने की तैयारी करें, और यकीन रखें दूसरी तरफ से इनकार नहीं होगा। उसने अपना फैसला सुनाया था, जबकि उसकी बात सुनती बीजान सर पकड़ कर रह गई। अब ये लड़का न जाने कौन सा तूफान लाने वाला था। अगले ही दिन फुरकान शाह और इलियास शाह आमने सामने थे। मुझे जरनिश खान चाहिए, सुन लिया आपने? अब तक मेरी जिंदगी में आपने अपनी मनमानी की है, पर अब नहीं, वो लड़की मेरी है। अगर आप रिश्ता लेकर नहीं गए तो मुझसे कोई शिकवा मत कीजिएगा, मैं उठवा भी सकता हूँ। इससे पहले वो बात मुकम्मल करता, फुरकान शाह का थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था। तुम मुझ पर फैसला मुसल्लत करोगे? फुरकान शाह उन नीच जात लोगों के घर जाएगा जिनकी वजह से मेरा जवान भाई बेमौत मारा गया, मेरा बाप वक्त से पहले बुरा हो गया। वो गुर्राए थे, आवाज में गरज थी।
ٹھیک ہے مت جائیں، اب ایک اور جنازہ پڑھنے کے لیے تیار رہے۔ کہتے ہی اس نے گن نکال کر اپنی پیشانی پر رکھی تھی۔ اس کے اس عمل پر سب کی چیخیں گونج اٹھی۔ شاہ بھیا! بی جان اور حفصہ روتے ہوئے آگے آئی تھی، پر اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ آپ جائیں گے یا نہیں بابا؟ اس نے لہو ہوتی نگاہیں باپ پر ٹکاتے کہا تھا۔ اس نے فرقان شاہ کو چاروں طرف سے گھیرا تھا کہ وہ جوان بیٹے کے آگے ہار مان گئے۔ اس کے چند دن بعد ہی وہ رشتہ لے جانے کے لیے رضامند ہو گئے۔ اس وقت سب لوگ خان ہاؤس میں موجود تھے۔ زرمش کو جب سے پتا چلا تھا کہ اس کے لیے الیاس شاہ کا رشتہ آیا ہے، وہ گھائل شیرنی بنی سب کچھ تباہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس وحشی انسان کا منہ نوچ لے۔ کتنے دھڑلے سے وہ اس کا رشتہ لے کر آیا تھا، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ وہ اس سے کتنی نفرت کرتی ہے۔ خان ہاؤس والے اتنے سالوں بعد شاہ حویلی کے لوگوں کو دیکھ کر جیسے خوش ہوئے تھے۔ داجان تو اپنے دوست کو دیکھ کر پھر سے جی اٹھے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے جگری یار کو پل کے لیے بھی نظروں سے دور نہ کرے۔ موسیٰ خان اور فراز شاہ دونوں جگری یار تھے۔ فراز شاہ عرف داجی نے انہیں اپنے یہاں آنے کا مقصد بتایا تھا، جسے سن کر کچھ لمحوں کے لیے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ پر فراز، تم جانتے ہو نا ابھی زرمش پڑھ رہی ہے اور زاویار کبھی بھی اتنی جلدی اس رشتے کے لیے حامی نہیں بھرے گا۔ موسیٰ خان نے ایک جواز پیش کیا تھا۔ وہ زاویار کے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ زاویار اس وقت دوسرے شہر کسی میٹنگ کے سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے موسیٰ، تم اپنے پوتے اور خان حویلی کے تمام لوگوں سے باہمی مشاورت سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا۔ تم جو بھی فیصلہ لوگے ہمیں منظور ہوگا۔ فراز شاہ نے ان کا مان بڑھایا تھا۔ اچھا یار، رشتے کی بات تو بات کی ہے، ہمیں ہماری بیٹی سے تو ملوا دو، ہم بھی تو دیکھیں ہمارے شیر نے کس ہیرے کو اپنے لیے چنا ہے۔ فراز صاحب کی بات پر موسیٰ خان مسکرائے اور انم بیگم کو زرمش کو لینے بھیج دیا۔ زرمش جلدی آؤ، حویلی والے آ چکے ہیں بیٹا، اتنی دیر کر دی ہے تم نے۔ انہوں نے گلابی سوٹ میں ملبوس سادگی سے دوپٹہ سر پر جمائے بیٹھی زرمش کو دیکھ کر کہا تھا، اور اسے ساتھ لیے نیچے چلی آئی تھی، جہاں دونوں فیملی کے لوگ موجود تھے۔ ایک طرف موسیٰ خان، ابرار خان اور مسز انم موجود تھی، تو دوسری طرف فراز شاہ، بی جان اور تائی سئی موجود تھی۔ حفصہ کو یہاں نہ لانے کا فیصلہ الیاس شاہ کا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن خان حویلی جائے۔ زرمش نے ہولے سے سب کو سلام کرتے داجی کے سامنے اپنا سر جھکایا تھا۔ داجی نے بھی شفقت سے ہاتھ رکھتے جواب دیا تھا۔ معصوم نقوش پر چھائی سنجیدگی نے اسے مزید پروقار بنایا تھا۔ بی جان نے اس کی پیشانی چومتے زرمش کو اپنے پاس بٹھایا۔ وہ زرمش سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ وہ کرے امتحان سے گزرتی خود پر قابو پا رہی تھی۔ ان سب کے جانے کے بعد زرمش اپنے کمرے میں آئی، فوراً زاویار کا نمبر ملا کر اسے کال کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ نمبر ڈائل کرتی، کسی انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ زرمش نے نہ چاہتے ہوئے بھی کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگایا ہی تھا، جب دوسری طرف بھاری مردانہ آواز میں اس کا نام پکارا گیا۔ کیسا لگا میرا سرپرائز زرمش ابرار خان؟ لگتا ہے ابھی تک آپ شاکڈ ہیں، پر خیر، میں نے یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ رشتے سے انکار کرنے کی کوشش بھول کر بھی مت کرنا۔ سنا ہے تمہارا ایک اکلوتا بھائی ہے جس میں تمہاری جان بستی ہے۔ سوچو راستے سے واپسی پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا کچھ لوگ مل کر اسے لوٹ لے اور قتل کر دے، کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکے گا، ہے نا زرمش خان؟ تو کیا تم اپنی خاطر اپنے بھائی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ الیاس کا انداز بہت کچھ جتانے والا تھا۔ زرمش کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، جو وہ الیاس شاہ سے پنگا لے کر چکی تھی۔ خبردار، جو آپ نے اپنی زبان سے میرے بھائی کا نام تک لیا، آپ کی دشمنی مجھ سے ہے، ان کو بیچ میں لانے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، ورنہ آپ کا پالا ابھی تک زرمش خان سے پرا نہیں ہے، وہ چیخ کر بولی تھی، جبکہ دوسری جانب اس کی آواز سنتا الیاس کہکا لگا اٹھا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا، اس گھائل شینی کو اور گھائل کرنا۔ چلو دیکھتے ہیں، کچھ دیر بعد تمہارے فون کی گھنٹی بجے گی، لیکن پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بس تمہارے بھائی کو چھوٹی موٹی چوٹیں ہی لگیں گی، اس کے علاوہ جان بخش دوں گا۔ الیاس کی دھمکی سنتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ شخص اتنا گر سکتا ہے۔ الیاس شاہ، خود کو خدا مت سمجھو، تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتی مدعے کی بات پر آئی تھی۔ اس رشتے کے لیے ہاں کر دو،
اور اگلے ہفتے ہی مجھے نکاح چاہیے۔ تم کسی بھی طرح کی مداخلت نہیں کرو گی، حویلی والوں سے احترام سے ملو گی اور تمام رسومات خوش اسلوبی سے سر انجام دو گی۔ میری کوئی بھی بات نہ ماننے کی غلطی بھول کر بھی مت کرنا زرمش خان، ورنہ اپنے بھائی کی موت پر روتی رہ جاؤ گی۔ اس سے پہلے کہ زرمش کوئی جواب دیتی، وہ کال کٹ کر چکا تھا۔ وہ ساکت سی گھٹنوں کے بل وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ الیاس شاہ جیسا شخص کیسے اسے اپنا ہمسفر چن سکتا ہے، جبکہ وہ تو اس سے نفرت کا دعوے دار تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی، مجبوراً اس نے اس رشتے کے لیے داجی کو ہاں کر دی تھی۔ زاویار کے پوچھنے پر بھی اس نے کوئی آبجیکشن نہیں اٹھایا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے زاویار کو کوئی خراش بھی آئے۔ سب کچھ طے ہو چکا تھا۔ حویلی والوں کی طرف سے پہلی بار حفصہ بھی خان ہاؤس موجود تھی۔ اسے بھی اپنی بھابھی کو دیکھنے کا بے حد شوق چڑھا ہوا تھا، جس کی خاطر بی جان ساتھ لے آئی تھی۔ دادی اور سب بڑوں نے گولڈن سوٹ میں ملبوس کاؤچ پر بیٹھی زرمش کو انگوٹھی پہناتے خوب دعاؤں سے نوازا تھا۔ یہ ان کی خاندانی رسم تھی۔ جب بھی کوئی رشتہ طے کیا جاتا تھا تو لڑکی کو اپنے منگ کے نام کی انگوٹھی پہنائی جاتی تھی۔ حفصہ تو اپنی کیوٹ سی بھابھی کو دیکھ کر فدا سی ہو گئی تھی۔ وہ اس سے چپک کر بیٹھی نہ جانے کون سے راز و نیاز کرنے میں مصروف تھی۔ اتنے ٹائم بعد حفصہ کی معصومیت بھری باتوں کو سن کر زرمش کے چہرے پر مسکراہٹ نے اپنی چھپ دکھلائی تھی۔ اسے اپنی نازک سی نند بے حد پسند آئی تھی۔ زاویار جو تمام ارینجمنٹ دیکھ رہا تھا، اپنے گھر میں اس چھوٹی سی لڑکی کو چہکتا دیکھ کر دھیما سا مسکرا دیا۔ بلیک فراک پر سلیقے سے دوپٹہ لیے، میک اپ کے نام پر ہلکا سا گلوس لگائے حفصہ شاہ کوئی چابی کی گڑیا لگ رہی تھی۔ زاویار نے اپنی نگاہیں اس لڑکی پر ٹکی دیکھ کر سر جھٹکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی اسے اس طرح سے نوٹ کرے۔ بھابھی، آپ کو پتا ہے بھائی سائن نے پہلی بار کوئی اچھا کام کیا ہے آپ کو ہماری بھابھی بنا کر، ورنہ تو آئے دن مجھے ان کے ہاتھ اور پاؤں کی پٹی ہی کرتے رہنا تھا۔ جب دیکھو ٹام کروز بنے رہتے ہیں۔ میں نے تو بتا دیا ہے کہ اب اگر آپ نے لڑائی کی تو میں بابا جان کو سب بتا دوں گی۔ اس نے الیاس شاہ کی شکایت زرمش کو لگائی تھی، جو سنتے ہی اسے اپنا حلق تک کروا ہوتا محسوس ہوا۔ اس سے بہتر بھلا کون جان سکتا تھا کہ الیاس شاہ لڑائی کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ باتوں باتوں میں وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ رات 11 بجے کا وقت تھا جب تمام حویلی والوں نے خان ہاؤس سے الوداع اجازت لی تھی۔ حفصہ جلدی سے زرمش کے کمرے کی طرف بھاگی تاکہ اس سے مل سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں داخل ہوتی، کسی چٹانی وجود سے جا ٹکرائی تھی۔ حفصہ نے آنکھوں میں موٹے آنسو لیے سر اٹھا کر دیکھا، جہاں شاندار سی پرسنالٹی لیے زاویار خان مبہوت ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھے اتنی زور سے سر دے مارا ہے؟ میں نے کیا آپ کی بھینس چرائی ہے؟ گھر آئے مہمانوں کے ساتھ کون ایسا کرتا ہے؟ اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو میں بتا دوں، میں حفصہ شاہ ہوں۔ چاہوں تو ابھی سب کو شکایت لگا دوں۔ چلیں جلدی سے مجھ سے معافی مانگے۔ حفصہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھتے جلدی سے معافی منگوانے لگی۔ اسے کیا پتا تھا کہ سامنے کھڑا شخص اس کی زندگی میں بہت اہم ہونے والا ہے۔ باربی سوری، مگر میں نے جان بوجھ کر آپ کو ہرٹ نہیں کیا۔ یہ سب بس بے دہانی میں ہوا ہے۔ سوری چندا، زاویار نے نرمی سے جواب دیتے فوراً معافی مانگی تھی۔ اس کا دل کیا کہ اس نازک پری کو اپنے سینے سے لگا لے۔ بلیک فراک میں وہ چلتی پھرتی قیامت لگ رہی تھی۔ ہائے، آپ کتنے اچھے ہیں۔ آپ کو پتا ہے بھائی بھی مجھے باربی کہتے ہیں، کبھی ڈول کہتے ہیں۔ اب میں ہوں ہی اتنی پیاری، جو مجھے دیکھتا ہے میری تعریف کیے بنا رہ ہی نہیں پاتا۔ بی جان تو مجھے پری کہتی ہیں۔ بتائیں، پریاں زمینوں پہ پائی جاتی ہیں؟ مانتے ہیں نا حفصہ شاہ انمول ہے۔ وہ اپنے سامنے کھڑے زاویار سے باتیں بھگا رہی تھی جب پیچھے سے بی جان کی آواز سنائی تھی۔ حفصہ، یہاں کیا کر رہی ہو؟ بیٹا زاویار، آپ اس جھلی کے ساتھ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ بی جان نے ان دونوں کو ساتھ کھڑے دیکھ استفسار کیا تھا۔ شکر تھا کہ کسی نے ان دونوں کو یہاں نہیں دیکھا، ورنہ قیامت آ جاتی۔ سوری بی جان، میں بس زرمش کو روم میں چھوڑنے آیا تھا تو یہ ڈول مجھ سے راستہ پوچھنے لگی۔ مگر حفصہ شاہ یہ ثابت کرنے میں مصروف ہیں کہ وہ کتنی ذہین ہے۔ زاویار نے مسکراہٹ دباتے بی جان کو تفصیل دی تھی۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی 29 سالہ زاویار خان نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ بیٹا، یہ کچھ بھی بولتی ہے، آپ دھیان نہ دینا۔ سارا دن اس کا یہی کام ہے، سب کا دماغ کھانا، پر موٹی مہارانی پھر بھی نہیں ہوتی۔ بی جان نے اس بار زاویار کی شرارت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ بی جان، آپ بھی نا، میں آپ کو کہاں سے جھلی لگتی ہوں؟
مجھ سے کوئی بھی سوال کرے، دیکھیں ابھی میں کیسے فٹافٹ جواب دیتی ہوں۔ اور کب کھایا میں نے آپ کا دماغ، بتائیں ذرا؟ برے مغز کو کھا کے میں نے بیمار تھوڑی ہونا تھا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھتی لڑاکا عورتوں کی طرح بولی تھی۔ اس کی بات سنتے زاویار کا زوردار کہکا گونجا تھا۔ ٹھہرو ذرا، تمہیں میں بتاتی ہوں۔ برا دماغ کس کو کہا؟ ارے اب بھی اتنی جان ہے ان بری ہڈیوں میں کہ تم جیسی 10 کو بھی سنبھال سکتی ہوں۔ اب چلو یہاں سے، جب دیکھو الٹی سیدھی باتوں میں لگی رہتی ہو۔ بی جان اسے لتاڑتی ہوئی وہاں سے کھینچ کر لے جا چکی تھی۔ پیچھے زاویار کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ وہ پہلی مرتبہ میں ہی اس پری پیکر کا اسیر ہو گیا تھا اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے رہے گا۔ ایک ہفتہ کیسے گزرا کسی کو خبر نہ ہوئی۔ آج الیاس شاہ کا نکاح تھا زرمش خان کے ساتھ۔ وہ سوگوار سی دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی آنے والے وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ دل کسی انہونی کے خیال سے دھڑک رہا تھا۔ زاویار، ساری تیاریاں ہو چکی ہیں، دیکھ لو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ آخر کو خان حویلی کی لاڈلی کا نکاح ہے، انم بیگم نے اس سے استفسار کیا تھا۔ زاویار ان کی فکر مندی پر مسکراتا ماں کو تسلی دینے لگا۔ اماں سائیں، سب کچھ مکمل ہو چکا ہے، پردے کا انتظام بھی بخوبی ہو چکا ہے، مولوی صاحب کو شہباز لینے گیا ہوا ہے۔ اس کی بات سنتی انم بیگم مطمئن ہوئی تھی۔ شاہ حویلی سے تمام مہمان آ چکے تھے۔ زاویار اور داجی سب سے ملتے تمام لوگوں کا استقبال کر رہے تھے۔ زاویار اکثر الیاس شاہ کو زمینوں کے معاملات میں انصاف سے فیصلے کرتے دیکھ چکا تھا، اسی لیے اسے یقین تھا کہ اس کی بہن کے لیے اس سے بہتر چناؤ ہو ہی نہیں سکتا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ انجانے میں وہ زرمش کے لیے کتنا غلط فیصلہ لینے والا ہے۔ زرمش نے اسے یونی کے متعلق کبھی کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ زاویار کے کام کی روٹین اتنی ٹف تھی کہ اس کا دل نہ کیا کبھی اسے پریشان کرنے کا۔ اس کا ایک پیر شہر میں ہوتا تو دوسرا شاہ ہاؤس میں ہوتا تھا۔ زاویار خود آگے بڑھ کر الیاس کے سینے سے لگا تھا اور اس کی پیٹھ تھپ تھپائی تھی۔ الیاس شاہ، مجھے یقین ہے تمہاری تربیت پر، تم سے جڑے شاہ کے نام پر، تم میری بہن کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دو گے۔ وہ معصوم ہے، اگر اس سے کبھی کوئی غلطی ہو بھی جائے تو درگزر کرنا۔ یہ ایک بھائی کی التجا ہے تم سے الیاس۔ زاویار نے دھیمے سے اس کے کان میں اپنی بات کہی تھی، جسے سنتے الیاس نے اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھتے سر ہلایا تھا، ورنہ دل تو کیا سب کچھ بتا دے کہ وہ اپنے انتقام کی خاطر اس نکاح تک آن پہنچا ہے۔ الیاس شاہ کو پردے کے ایک طرف موجود صوفے پر بٹھایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی داجی اور بی جان موجود تھے، جبکہ دوسری طرف پری پیکر حفصہ گلابی شرارے میں ملبوس انم بیگم کے ساتھ زرمش کو لا رہی تھی، جو اس وقت مہرون کامدار لہنگے کرتی میں گولڈن دوپٹے کے ساتھ تیکھے نقوش پر خوبصورت میک اپ کیے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ کتنے ہی لوگوں نے اسے دیکھتے ہی ماشاء اللہ کہا تھا۔ حفصہ تو خود کتنی بار اس کی تعریف کر چکی تھی۔ زرمش کو لا کر الیاس کی دوسری سائیڈ رکھے صوفے پر بٹھایا گیا تھا۔ مولوی صاحب نکاح کی تقریب شروع کر چکے تھے۔ دونوں طرف سے ایجاب و قبول کے مراحل مکمل ہونے کے بعد پردہ بیچ میں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ زرمش کو یہ سوچ کر ہی پسینے آ رہے تھے کہ وہ اس شخص کا سامنا کیسے کرے گی جس سے بارہا نفرت کا اظہار کرتی آ رہی ہے۔ وہ اپنی سوچ میں اتنی گم تھی کہ الیاس کا اپنے پاس بیٹھنا بھی نوٹ نہ کر سکی۔ ہوش تو اسے تب آیا جب مردانہ پرفیوم کی خوشبو اپنے بے حد قریب سے محسوس کی۔ نکاح مبارک ہو مسز زرمش الیاس شاہ۔ کیسا لگ رہا ہے ایک آوارہ مزاج شوہر کی بیوی بن کر؟ مانتی ہو نا کہ ضد میں الیاس شاہ سے کوئی نہیں جیت سکتا؟ اب بتاؤ کس طرح سے میرا مقابلہ کرو گی؟ الیاس اس کے کان میں جھکے دھیمے لفظوں میں سرگوشی کر رہا تھا۔ اس وقت الیاس اس کی خوبصورتی دیکھ لمحے بھر کو تھم سا گیا تھا، پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ زرمش کا دل کیا اپنی بے قدری پر پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ بھائی کی زندگی کی خاطر اس نے یہ کرا فیصلہ لے تو لیا تھا، پر الیاس شاہ کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہنا آسان کام نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں جیت کی چمک دیکھتی وہ اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ یہ شخص کسی طور اسے بخشنے والا نہیں ہے۔ اتنا بھی غرور ٹھیک نہیں ہے الیاس شاہ، پر میری دعا ہے تم پر ایسا وقت آئے کہ تمہارا یہ غرور خاک میں مل جائے، مجھے قید کرنے کی تمہاری یہ آرزو تاعمر تمہیں سسکنے پر مجبور کر دے۔ زخمی نگاہوں سے اسے دیکھ کر کہتی الیاس شاہ کو منجمد کر گئی تھی۔ پہلی بار اس نے اپنے لیے کسی کے لہجے میں اتنی کرواہٹ محسوس کی تھی۔ اس کے بعد دوبارہ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ زرمش کو مخاطب کرتا۔
सब बड़े आकर उन दोनों को दुआएं दे रहे थे। हफ्सा तो बेहद खुश थी, इधर से उधर फिर रही थी। आज की तकरीब में जाविया ने जिस तरह से हफ्सा का ख्याल रखा था, वो उसकी असीर हो गई थी। पहली बार उसे जिंदगी में अपने भाई के अलावा कोई मर्द अच्छा लगा था। उसका दिल चाहा था कि वो बोलती रहे और जाविया चुपचाप उसे सुनता रहे। वो शानदार मर्द उसकी तमाम फजूल बातें भी बड़े गौर फिक्र से सुनता था। आज के निकाह की इस तकरीब में एक बात तो तय थी, दो दुश्मन एक साथ जुड़े थे तो दो लोगों की दोस्ती की नई शुरुआत हुई थी। अल्लाह अल्लाह करके फंक्शन अपने इख्तिताम को पहुंचा। रुखसती के वक्त जरमिश अपने भाई के गले लगकर फूट फूट कर रोई थी। दुआओं के साए में जरमिश खान रुखसत होकर शाह हवेली आ चुकी थी। सब रसूमात के बाद जरमिश को अलियास शाह के कमरे में पहुंचा दिया गया था। कमरे में दाखिल होते ही सजे सजाए कमरे को देखकर दिल में होक सी उठी थी। वो एक ऐसे शख्स के निकाह में मौजूद थी जो उसकी मजबूरी का फायदा उठाता उसे अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। एक जरा सी जिद और अना की खातिर वो उस नाजुक मिजाज लड़की की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। अलियास शाह कमरे में आया तो उसे अपने बेड पर दुल्हन के लिबास में सजे धजे देखकर तंजिया अंदाज में मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में जीत का नशा था, खुमार था, जैसे दुनिया फतह कर ली हो। वो चलते हुए बेड के पास आकर खड़ा हुआ था। डियर बीवी, यहाँ तुम्हारे नखरे उठाने वाला कोई नहीं। उठो और किसी कोने में जाकर सो जाओ। अलियास शाह तंजिया लहजे में बोला था। मिस्टर शाह, अब भी देर नहीं हुई, चाहे तो तलाक दे दे, खुद को और मुझे इस तोक से आजाद कर दे। वो पहली रात की दुल्हन थी जो अपनी शादी की सुहानी शाम में मुंह दिखाई में तलाक मांग चुकी थी। तुम्हारा पाला शाह से परा है मिसेस। तुम इस घर में नौकरानी की हैसियत से रही तो भी जानी मेरे ही नाम के साथ जाओगी। इतनी खुशफहमी मत पालो। तुम में कुछ ऐसा खास नहीं कि अलियास शाह को अपनी जानिब माइल कर सको। कहता वो उसका दिल बुरी तरह तोड़ चुका था। आपको ये गलतफहमी क्यों कर हुई कि मैं आपको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करूंगी? आप जैसा शख्स मेरी तलब कभी नहीं हो सकता। ये तो इस रिश्ते का तकद्दुस है जो मैं अब तक आपके साथ मौजूद हूँ, वरना आप जैसे 100 अलियास शाह भी मेरे सामने आ जाते तो मैं इनकार करती। आपका ये वहम इसलिए कायम है क्योंकि आपने गलत तरीके से मुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया। आप क्या समझते हैं, मेरे भाई की जिंदगी को दांव पे लगाकर मुझे हासिल कर लिया है? नहीं, अलियास शाह, मेरा दिल हमेशा के लिए आपसे मुतनफिर हो चुका है। आप चाहने के बावजूद भी मुझे कभी पा नहीं सकते। जरमिश की आवाज बेहद सर्द थी। अलियास को लगा था कि वो रोएगी, उसके आगे गिड़गिड़ाएगी, इस रिश्ते के लिए भीख मांगेगी। पर यहाँ तो वो टस से मस न हुई थी, बल्कि उल्टा उसे ही ललकार रही थी। यही बात उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। ये वाहिद लड़की थी जो अलियास शाह का मुकाबला कर सकती थी। उसने दिल में उसकी हिम्मत को सराहा था। वैसे बीवी, मानना पड़ेगा, अलियास शाह की टक्कर की हो तभी यहाँ मौजूद हो। पर कोई फायदा नहीं, तुम मेरे लिए इस कमरे में मौजूद किसी फालतू सामान से ज्यादा कुछ नहीं। तो आइंदा मेरी जगह पर कब्जा करने की कोशिश भी मत करना, वरना अलियास शाह हर बार माफ नहीं करता। डियर बीवी। अलियास उसे उसकी औकात दिखाता झटके से बेड से खड़ा करता धक्का दे चुका था, जबकि जरमिश जख्मी निगाहों में आंसू लिए उसे देखती नफी में सर हिला रही थी कि वो शख्स अपनी अना का म्यार कितना बुलंद कर चुका है। अलियास शाह, मेरे साथ इतना ही जुल्म करना जितना अपनी बहन पर बर्दाश्त कर सको, क्योंकि खुदा का वादा है, मर्द जवानी में अपनी बहन और बेटी का नसीब लिखता है। मुझे तुमसे खौफ महसूस नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अब तुम मुझे नहीं डरा सकते, जो चाहो कर सकते हो, क्योंकि तुम मेरे महरम हो। पर याद रखना, खुदा की लाठी बेआवाज है अलियास शाह। ये कह के वो अपना लहंगा संभाल कर उठी और ड्रेसिंग रूम में जाकर बंद हो गई। उसके रोने की आवाजें बाहर तक अलियास शाह के कान में पड़ रही थी, लेकिन वो सर झटक कर बेड पर फैल कर लेटा उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। पर वो थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी। मिसेस शाह, बाहर आ रही हो या नहीं? रात भर वहीं रहने का इरादा है क्या? जल्दी से बाहर आओ और मेरे लिए खाना लाओ। अलियास ने ऊंची आवाज में अपना हुक्म जारी किया था। जरमिश सादा से पर्पल सूट में दुपट्टा सलीके से ओढ़े बाहर आई थी। आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। मेकअप से पाक चेहरा, गुलाबी होती नाक, एक पल को अलियास का दिल धड़का था। सामने खड़ी लड़की उसे अपने दिल के करीब महसूस हुई थी, या नए नए रिश्ते का एहसास था। उसका दिल किया कि उसकी नाक में मौजूद बाली को अपने हाथ से महसूस करे, पर उस ख्याल के आते ही दिमाग ने झटका खाया था।
یہ سب وہ کیا سوچ رہا تھا؟ یہ لڑکی صرف اس کے بدلے کا حصہ تھی، اس سے زیادہ اس کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ تم نے سنا نہیں زرمش شاہ؟ ایک بار پھر بولا تھا۔ مجھے کسی کی فضول باتیں سننے کی عادت نہیں ہے مسٹر شاہ۔ اگر آپ کو کھانا کھانا ہے تو حویلی میں بہت سے ملازم موجود ہیں، جائیں اور ان پر اپنا فرمان جاری کریں۔ مجھے یقین ہے وہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ زرمش نے دو بدو جواب دیا تھا، جسے سنتے الیاس کا ازلی غصہ اود آیا۔ زرمش شاہ، ایک بار پہلے بھی مجھے انکار کرنے کا انجام بھگت چکی ہو، کیوں چاہتی ہو کہ میں دوبارہ سے وہی تباہی مچاؤں؟ بیڈ سے کھڑے ہوتے اس کی طرف آتے ہوئے الیاس نے بڑے کروفر سے کہا تھا، میرے خیال سے کچھ دیر پہلے آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ نکاح کے پاکیزہ بندھن کا تو لحاظ کر لیں الیاس شاہ۔ پہلی رات کی دلہن کچن میں جاتی کھانا لاتے ہوئے اچھی لگے گی؟ لوگ طرح طرح کے سوال کریں گے۔ آپ کی حویلی میں کیا عزت رہ جائے گی؟ زرمش نے اسے احساس دلایا تھا، پر وہ الیاس شاہ ہی کیا جو اپنی بات سے پھر جائے۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے ابھی تمہارے ہاتھ سے لایا کھانا کھانا ہے تو مطلب کھانا ہے۔ اس بات پر مزید بحث کی کوئی گنجائش نہیں۔ جاؤ اور ابھی لے کر آؤ۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولتا دروازے کی طرف اشارہ کر گیا۔ زرمش اپنے آنسو پیتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اس ظالم کو دیکھا تھا اور پھر کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ الیاس صوفے پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ نیچے آئی تو بی جان اسے کچن کی طرف جاتا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جو انگلیاں مروڑتی ان کے سامنے سے گزرتی شرمندگی کا شکار ہوئی۔ زرمش بیٹے، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو تو شاہ کے روم میں ہونا چاہیے تھا نا؟ انہوں نے اچھمبے سے استفسار کیا تھا۔ ان کی بات سنتی زرمش کا دل کیا اپنی بے بسی کا ماتم منائے۔ بی جان، مجھے شاہ نے کہا ہے کھانا لانے کا۔ انہیں بھوک لگی ہے تو میں چلی آئی، ویسے بھی ان کے سب کام مجھے ہی کرنے ہیں۔ زرمش نے نظریں جھکا کر انہیں احترام سے جواب دیا تھا۔ بی جان چونک سی گئی۔ وہ کہیں سے بھی کچھ دیر پہلے کی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ الیاس شاہ پر ان کا شک مزید پکا ہوا تھا۔ وہ نہ جانے اس پاکیزہ لڑکی کو کون سی سزا سنانے والا تھا۔ بی جان کو زرمش پر ترس آیا، پر وہ الیاس شاہ کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ جتنا وہ اس کے بارے میں جانتی تھی اسے اپنے پرسنل معاملات میں کسی کی دخل اندازی برداشت نہ تھی، اور زرمش کا تو پھر معاملہ ہی الگ تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ الیاس شاہ نے کس مقصد کے لیے زرمش سے نکاح کیا ہے، پر اتنا وہ ضرور سمجھ چکی تھی کہ یہ نکاح محبت میں نہیں کیا گیا۔ بی جان بنا کچھ بولے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دل اداس سا ہوا تھا۔ زرمش کھانا لے کر کمرے میں آئی تو الیاس کو صوفے پر پاؤں جھلاتے ہوئے پایا۔ اتنی دیر کون لگاتا ہے؟ کیا بنانے بیٹھ گئی تھی وہاں؟ الیاس نے سخت آواز میں پوچھا تھا۔ مجھے نیچے بی جان ملی تھی اور وہ مجھ سے رات کے اس پہر باہر جانے کی وجہ معلوم کر رہی تھی، اسی لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ یہ رہا آپ کا کھانا، اب اجازت ہو تو میں سو سکتی ہوں؟ زرمش اپنا غصہ دباتے ٹرے اس کے سامنے رکھ کر بولی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ تھوڑی سی شوہر کی خدمت کر دو گی تو چھوٹی نہیں ہو جاؤ گی۔ میں کھانا کھا لوں پھر میرے تھوڑے سے پیر دبانا، کافی تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ الیاس شاہ کھانا کھاتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولا تھا، جسے سنتی زرمش چونک کر موڑی تھی۔ اس کا غصہ نئے سرے سے ابھرنے لگا تھا، اور اس بار اس نے دبانے کی بالکل کوشش نہیں کی تھی۔ یہ شخص تو اپنی تمام حد پار کرتا جا رہا تھا۔ اگر وہ ابھی سے الیاس شاہ کو منمانی کرنے دیتی تو آگے شاید کبھی اس کے سامنے نظر اٹھانے کی ہمت نہ کر پاتی۔ یہی سوچ کر زرمش ترک کر بولی تھی، بیوی ہوں آپ کی، مجھے نیلام کرا کر نہیں لائے ہیں آپ، سمجھے مسٹر الیاس شاہ؟ اب اگر کوئی بھی غلط بات آپ نے میرے متعلق کی یا اپنا کوئی غلط حکم مجھ سے منوانے کی کوشش کی تو میرا وعدہ ہے آپ سے، آپ زرمش شاہ کا وہ روپ دیکھیں گے کہ آپ کی 7 پشتیں بھی پناہ مانگے گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ انسان کے بھیس میں حیوان ہیں، میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیوں چاہتے ہیں کہ میں اپنا صبر ختم کر دوں؟ اور اگر ایسا ہوا تو الیاس شاہ کی تباہی کے مقابلے میں زرمش شاہ کا طوفان کھڑا ہوگا۔ کہتی ہوئی دھڑلے سے اس کے بیڈ پر جا کر لیٹتی اپنے اوپر کمفرٹر اوڑھ چکی تھی، جبکہ کھانا کھاتے ہوئے الیاس کا منہ کو جاتا ہاتھ رک چکا تھا۔ وہ آنکھیں پھارے اس لیڈی ڈیانا کو دیکھ رہا تھا جو اسے ڈرنے کی بجائے اسے ہی ڈرا رہی تھی۔ اب الیاس شاہ کو بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ لڑکی اس کی مان کر چلنے والی نہ تھی، بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات منوا لینے والی لڑکی تھی۔ الیاس نے کھانا کھا کر برتن سائڈ ٹیبل پر اٹھا کر رکھے اور خود کوچ پر ہی لیٹ گیا۔ آج اسے شدید تھکن کا سامنا تھا، اسی لیے بنا کچھ بولے آنکھیں موند گیا۔ دوسری طرف زرمش کی سسکیاں جاری تھی۔ اس نے اپنے لیے ایسے شخص کا کبھی نہیں سوچا تھا۔
पर किस्मत का कौन जाने कब पलट जाए। रोते रोते न जाने उसकी कब आंख लगी, कुछ पता न चल सका। अगली सुबह बीजान ने नाश्ते पर उन दोनों को देखते अपना अंदाजा लगाया था। दोनों के दरमियान मौजूद खलिश को वो अच्छे से महसूस कर रही थी। जरमिश बस अपनी प्लेट में चम्मच हिलाती सोच में गुम थी, जबकि वो सैर होकर नाश्ता कर रहा था। भाभी, आप कुछ ले क्यों नहीं रही? क्या आप भी डाइट पर हैं? जरमिश हफ्सा की आवाज पर चौंक कर होश में आई थी और निगाह उठाकर चारों तरफ देखा था, जहां नाश्ते की टेबल पर सब मौजूद अपना नाश्ता करने में मसरूफ थे। नहीं गुड़िया, बस मेरा दिल नहीं चाह रहा, जरमिश ने मुख्तसर कहकर बात खत्म की थी, जब दरवाजे से आते जावियार की आवाज सुनकर उसका दिल खुशी से झूम उठा। क्यों दिल नहीं कर रहा भाई की जान का? अब भाई इतना सारा नाश्ता लाए हैं अपनी जान के लिए तो करना तो पड़ेगा ना जरी। जावियार और अनम बेगम उन सब के लिए नाश्ता लाए थे। जरमिस जावियार की आवाज सुनती दौड़कर उसके सीने से जा लगी थी। एक सुकून सा पूरे वजूद में उतरता महसूस किया था। रब ने भाई बहन का रिश्ता इतना ही खूबसूरत बनाया है। भाइयों को बहन की आंखों की ठंडक बनाया, जिसे महसूस करके वो अपने आप को खुश नसीब तस्वुर करती है। जरमिश बच्चे, इस तरह क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? बताओ मुझे, किसी ने कुछ कहा है आपको? जावियार उसके यूं ज़ारों कतार रोने से घबराकर पूछ बैठा। सबने निगाह उठाकर उन दोनों बहन भाई की जानिब देखा था। एक पल को अलियास को अपने किए पर शर्मिंदगी सी हुई। वो हंसती मुस्कुराती लड़की एक ही दिन में मुरझा सी गई थी। नहीं भाई सही, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस आप लोगों की याद आ रही थी। आपको देखकर खुद पर काबू नहीं पा सकी। वो अपनी वजह से माँ और भाई को परेशान नहीं करना चाहती थी, तभी झूठ का सहारा लेती अपने आंसू साफ करती माँ से मिलने लगी। नाश्ते के दौरान जावियार ने अलियास का खिंचा सा रवैया शिद्दत से महसूस किया था। उसकी तवज्जो हफ्सा की तरफ बिल्कुल न थी, जो बगौर उसे देखती अब नाराजगी कायम किए हुए थी। आज उसने बिल्कुल भी हफ्सा से बात करने की कोशिश ना की थी। उसे ये मुनासिब ना लगा था। सबके सामने वो कैसे उससे बात कर सकता था? यही सोचकर निगाहें झुकाए नाश्ता कर रहा था। हफ्सा और बीजा ने जबरदस्ती उन लोगों को भी रोक लिया था। ब्रेकफास्ट से फ्री होने के बाद सब बातों में मशगूल थे। जब जावियार को कोई कॉल आई, वो सबसे माजत करता एक साइट पे चला आया, जहां उसके अलावा कोई भी मौजूद ना था। अभी उसे आए कुछ ही मिनट हुए थे जब कदमों की चाप पर जावियार ने पीछे मुड़कर देखा और कॉल कट करके मोबाइल जेब में डाला, जहां हफ्सा तीखे तेवरों से उसे घूर रही थी। मिस्टर, दोस्त ऐसे होते हैं? आपने आज मुझे हाई फाई भी नहीं किया और मेरी तरफ देखा भी नहीं। आपको पता है रात को मेरा बलूंगड़ा गुम हो गया है और मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ। मुझे लगता है कि बीजा ने उसे गुम कराया है। वो तो चाहती ही नहीं थी कि वो मेरे साथ रहे। इतना प्यारा मेरा बलूंगड़ा अब मैं कहाँ से ढूंढूंगी? आप मेरी मदद करेंगे ना दोस्त? जावियार को देखती वो पटर पटर बोली थी, साथ में खुफकी भी नुमाया थी, लेकिन उसे इस वक्त अपना काम निकलवाना था। बिल्ली का वो बच्चा जो कुछ टाइम पहले उसके पास आया था, जिसे हफ्सा ने बलूंगड़े का नाम दिया था, वो कल रात से गायब था। इसीलिए हफ्सा ने जावियार की मदद मांगी थी, क्योंकि पूरी हवेली में वो देख चुकी थी उसका बलूंगड़ा कहीं भी नहीं था। बहुत शौक चल रहा है मुझसे बातों का, तो दो मुझे ये हक कि मैं तुमसे 24 घंटे बात कर सकूं। शादी करोगी मुझसे? मेरा वादा है तुम्हें तुम्हारा बलूंगड़ा भी लाकर दूंगा और बहुत सारी चॉकलेट्स भी। तुम्हें घुमाने भी लेकर जाऊंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश का एहतराम करूंगा। जावियार उसका हक जिताता अंदाज देकर खुद को इस ख्वाहिश के इजहार से बाज नहीं रख पाया था, जबकि दूसरी तरफ हफ्सा आंखें फाड़े जावियार को देख रही थी कि जो उसने सुना वो सब सच है। कैसे वो उससे शादी की पेशकश कर सकता है? ये सब आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शादी, वो भी आप जैसे लंगूर से? पागल वागल हो गए हैं क्या? भाई साईं को पता चला ना तो आपको उल्टा लटका देंगे। अपने अंदाज में कहती वो जावियार को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। यानी इस लड़की को असल मसला सिर्फ अपने भाई का था, तो फिर मिल जाना चाहिए ना इस लंगूर को उसका अंगूर। क्या कहती हो? रही बात तुम्हारे भाई साईं की, मैंने भी तो अपनी बहन की शादी कराई है ना तुम्हारे भाई से। अगर तुम मेरी बीवी बनकर मेरे पास आ जाओ तो उसमें क्या कबाहत है? और वैसे भी मेरी और तुम्हारी जोड़ी परफेक्ट रहेगी। रब मलाई जोड़ी, एक अंधा दूजी कोरी। कहकर वो खुद ही जोर से कहका लगा उठा। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने मुझे कोरी कहा? वो चीख कर बोली थी। बार्बी डॉल, मैंने खुद को अंधा भी तो कहा, वो नहीं सुना तुमने? अब की बार जावियार मुस्कुराया था। बिल्कुल, आप ऐसे ही नहीं अकल के भी अंधे हैं। खबरदार जो आपने मुझसे बात की, और नहीं करूंगी मैं आपसे कोई शादी वादी।
कहती वो उल्टे पाँव वहां से भागती चली गई थी। जावियार ने सोच लिया था कि वो कुछ टाइम तक हफ्सा के रिश्ते के लिए बात करेगा। अब वो अपनी बारबी डॉल से मजीद दूर नहीं रह सकता था। वो लड़की उसके दिलो जान पर पूरी तरह काबिज हो चुकी थी। वलीमा भी खैरियत से हो चुका था, पर जरमिश और अलियास के दरमियान सर्द दीवार अभी तक हायल थी। दोनों में से कोई भी अना की दीवार गिराने को राजी ना था। वो आए दिन किसी न किसी बात पर जरमिश पे गुस्सा होता अपना इंतकाम ले रहा था। जानबूझकर जरमिश को तंग करना उसका पसंदीदा मशगला बन गया था। जरमिश सब्र और शुक्र से उसके तमाम मुजालिम बर्दाश्त करती, अब तो इलियास शाह को भी हैरानी में डाल रही थी। वो लड़की जो कभी किसी की एक ना सुनती थी, बिना चूं चरा के उसकी हर एक बात पर आमीन कहने लगी थी। पर इलियास शाह ने नोट किया था, वक्त गुजरने के साथ साथ जरमिश के मिजाज में संजीदगी आती जा रही थी। उसने शादी के बाद से अब तक जरमिश को हंसते हुए नहीं देखा था। वो लड़की बस संजीदगी से ही सबकी बातों का जवाब देती और अपने काम में लग जाती। बीजान उसे इतनी मर्तबा मना कर चुकी थी किचन में काम करने से, पर जरमिश जानबूझकर खुद को थकाने लगी थी। कुछ ही वक्त में उसका हाल बेहाल हो चुका था। आंखों के नीचे हल्के पड़ने लगे थे, गुलाबी रंगत जद पड़ने लगी थी, पर दूसरी तरफ परवाह किसे थी। वो बीजान के कमरे में आई तो अलियास शाह पहले से ही उनकी गोद में सर रख के लेटा हुआ था। उसे देखकर उठकर बैठ गया। वो बगौर जरमिश का जायजा ले रहा था। जर्द कलर के फ्रॉक में दुपट्टा कंधे पे डाले, लंबे बालों की चुटिया किए जर्द रंगत के साथ वो उसे पुरानी जरमिश से मुख्तलिफ लगी थी। मोहब्बत की कोंपलें दिल में फूटने लगी थी, जिसका एहसास अलियास शाह को शिद्दत से हो रहा था। वो जरमिश के किरदार का गर्विदा होने लगा था। कब सोचा था कि ये लड़की ऐसे साथ निभाएगी। आओ जरमिश, वहां क्यों खड़ी हो? कोई काम था बच्चे मुझसे? बीजान ने उसे दरवाजे पर ही खड़े देखकर उससे पूछा था। जी बीजान, मैं कुछ दिन के लिए घर जाना चाहती हूँ। जावी भी आया हुआ है, मैं जल्द ही वापस लौट आऊंगी, मगर प्लीज मुझे जाने दे। अम्मा साईं और बाबा साईं की भी याद आ रही है। उसने एक के बाद एक जवाब उनके सामने रखा था। बीजान को वो लड़की खरा सोना लगी। उन्हें दुख सा हुआ जरमिश के लिए। हाँ बेटा, जरूर, क्यों नहीं। तुम्हें अपने घर जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। तुम जब चाहो जा सकती हो, बल्कि शाह तुम्हें खुद छोड़कर आएगा। जितने दिन चाहो वहां रुक सकती हो। बीजान ने उसे जवाब देते अपने पास बिठाया था। क्यों जाएंगी ये अपने घर? अगर भाई की याद आ रही है तो यहीं बुलवा लो, तुम कहीं नहीं जाओगी। बीजान की बात सुन के वो तो हत्थे से उखड़कर उठ बैठा था और एहतजाजन फौरन ही इनकार कर दिया था। अब कैसे बताता कि उसे उस संग दिल लड़की की आदत होने लगी थी। उसे ना देखता तो दिन बेचैन सा गुजरता था। शाह, तुम ऐसे कैसे उसे रोक सकते हो? वो बच्ची अगर घर जाना चाहती है तो इसमें क्या गलत है? बीजान ने गुस्से से कहा था। बीजान, मैंने कब कहा कुछ गलत है? मैं बस ये चाहता हूँ कि जावियार यहाँ आकर उससे मिल ले। और वैसे भी जरमिश के सर पे जिम्मेदारियां हैं। अलियास शाह ने बहाना बनाया था, जबकि जरमिश बेजान नजरों से उसकी तरफ देखती शिकवा भी न कर सकी थी। जरमिश खान हाउस जरूर जाएगी। अगर तुम नहीं छोड़ के आओगे तो मैं खुद छोड़ आऊंगी, पर आइंदा के बाद तुम इस पर कोई पाबंदी आयद नहीं करोगे। बीवी है तुम्हारी, ये तुम किस तरह का रवैया इख्तियार करने लगे हो शाह? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ नजर नहीं आता? अगर हम खामोश हैं तो इसे हमारी कमजोरी मत समझो। अब हम जरमिश के साथ कोई नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे अलियास। बीजान ने स्पाट अंदाज में उसे बावर कराया था कि वो सब कुछ जानती हैं। अगर चुप हैं तो सिर्फ इस रिश्ते की भलाई के लिए। उन दोनों को आपस में उलझता देख के जरमिश खामोशी से कमरे से निकल आई थी। अब बचा ही क्या था कहने के लिए। वो शख्स अपने साथ साथ उसकी जात को भी सवालिया निशान बना चुका था, जबकि अलियास शाह तो ठटक कर रह गया था। बीजान ने पहली मर्तबा इस तरह उससे बात की थी। उसे खुद भी उनके सामने शर्मिंदगी सी महसूस हुई। जरा एहतियात करो उस बच्ची के मामले में। ऐसा ना हो तुम पछतावों में घिरे रह जाओ। वो लड़की हीरा है। अगर तुम्हारी हर ज्यादती खामोशी से बर्दाश्त कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस पर जुल्म की इंतहा कर दो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये जुल्म तुम्हें ताउम्र के लिए सर झुकाने पर मजबूर कर दे। अपना रवैया तब्दील करो, वरना वो दिन दूर नहीं जब जरमिश हमेशा के लिए तुमसे दूर कर दी जाएगी। अगर उसके बाप और भाई को पता चल गया कि तुम उसके साथ कैसा सलूक करते हो, तो वो एक सेकंड के लिए भी जरमिश को तुम्हारे साथ नहीं रहने देंगे। वो किसी कमजोर घर की बच्ची नहीं है जिसे तुम जैसे चाहो तोड़ो मोड़ो और कोई कुछ नहीं कहेगा।
بیجان نے اس کے منہ پر حقیقت کا ایسا تھپڑ لگایا تھا کہ زرمش کے دور جانے کے خیال سے وہ بلبلا کر رہ گیا۔ بیجان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ زرمش کو مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ بیوی ہے وہ میری۔ مانا مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، پر میں اس سے معافی مانگ لوں گا، پر آپ آئندہ کے بعد کبھی اس کے دور جانے کی بات نہیں کریں گی۔ ان کی اتنی گہری باتیں سنتا وہ دہل سا گیا تھا، اسی لیے فوراً ٹوک گیا۔ وہ لڑکی تو اب سانسوں میں بسنے لگی تھی۔ الیاس شاہ کمرے میں آیا تو وہ بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی کہ اس کے پاس آ کے بیٹھنا بھی محسوس نہ کر سکی۔ الیاس نے ہولے سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ زرمش ایک جھٹکے سے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھنے پر مجبور ہوئی۔ کوئی سزا باقی ہے الیاس شاہ؟ دور رہ کر بھی تم نے سزاؤں میں کمی نہیں کی، پاس آ کر میری تکلیف میں کیوں اضافہ کر رہے ہو؟ زرمش اس کے ہاتھ سے ہاتھ نکالے بنا ہی درد مند لہجے میں بولی تھی۔ الیاس شاہ نے اس کی آنکھوں میں اتنی تکلیف دیکھ کر جھٹ سے آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ ان آنکھوں میں مزید اذیت وہ نہیں دیکھ پایا تھا، مانو دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ زرمش تو اس کے حصار میں ساکت ہو چکی تھی۔ اتنے ٹائم بعد کوئی کندھا میسر آیا تھا، پھر اس کا غبار ایسے نکلا کہ الیاس شاہ اسے سنبھال نہ سکا۔ بچوں کی طرح زاروں قطار روتی زرمش اسے پچھتاووں کے دلدل میں دھکیل چکی تھی۔ الیاس نے بنا کچھ کہے اپنے بازوؤں کا حصار اس کے گرد مضبوط کیا تھا کہ اب کبھی بھی اسے خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ میں اپنے انتقام کے چکر میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ میں تمہاری شخصیت کو ہی مسخ کرنے پر تل گیا، پر تمہارا ظرف بلند تھا میری جان۔ تم نے مجھ جیسے شخص کی ہر ناانصافی کھلے دل سے برداشت کی، دوبارہ کبھی مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ تمہاری اس شخصیت نے مجھے تمہارا گرویدہ کیا ہے۔ زرمش، میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر آج کھلے دل سے یہ اقرار کرتا ہوں کہ مجھے الیاس شاہ کو تم سے دل و جان سے محبت ہے۔ پہلی نظر سے ہی تمہارا یہ نڈر انداز میرے دل میں بس گیا تھا، پر میری مردانہ انا شاید اپنا معیار بلند رکھنے کے لیے تمہیں گرانے کا سوچ چکی تھی۔ اپنی انا کو مطمئن کرنے کے لیے میں نے تمہارا دل دکھایا۔ مجھے معاف کر دینا زندگی۔ الیاس شاہ ہولے سے اس کے بالوں پر بوسہ دیتے اپنی ہر غلطی کا اعتراف کرتا زرمش کو پگھلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کے نکاح میں تھی، اتنا ٹائم ساتھ گزارنے کے باوجود کیسے ایک دوسرے کے دل میں جگہ نہ بنا پاتے؟ زرمش نے ہولے سے اس سے الگ ہوتے اپنا ہاتھ بھی چھڑانا چاہا، پر الیاس نے ایسا نہ ہونے دیا۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی زرمش؟ کیا تمہارے دل میں تھوڑی سی بھی جگہ نہیں بنا پایا کبھی؟ اگر تم نے اپنی زندگی میں کسی سے سب سے زیادہ محبت کی ہو تو میں اس کا واسطہ زرمش، مجھے معاف کر دو میری تمام خطاؤں کے لیے۔ میں دوبارہ کبھی تمہارا دل نہیں دکھاؤں گا میری زندگی، پر مجھے چھوڑ کر مت جانا زرمش، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ بچوں کی طرح اس کا ہاتھ تھامتا التجائی انداز میں گویا ہوا تھا۔ زرمش اس کایا پلٹ پر حیران تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے اس کے صبر کا اتنا بہترین صلہ ملے گا، پر وہ اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں تھی۔ الیاس شاہ نے اس کا ضبط آزمایا تھا، اسے صبر کی حدوں تک پہنچایا تھا۔ وہ کیسے ایک جھٹکے میں اپنے ہونے کا مان سونپ دیتی؟ مجھے اس رشتے کے لیے کچھ وقت چاہیے شاہ۔ میرا ایک فیصلہ پہلے ہی میری سزا بن چکا ہے۔ اب جلد بازی میں کوئی دوسرا فیصلہ لے کے میں خود کو بربادی کے زانے پر کھڑا نہیں کر سکتی۔ زرمش نے دو ٹوک انداز میں اپنی بات مکمل کی تھی، پر الیاس اس پر بھی خوش تھا کہ کم از کم وہ اس سے دور ہونے کی بات نہیں کر رہی تھی۔ تمہیں جتنا وقت چاہیے لے لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، بس مجھ سے دور مت جانا۔ تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ الیاس شاہ نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ زرمش فوراً سے اپنا ہاتھ کھینچ گئی۔ میں جو کہوں گی آپ وہی کریں گے؟ اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو کیا مجھے دیں گے شاہ؟ اور وہ کوئی بہت زیادہ عزیز ہو تب بھی؟ زرمش نے کچھ سوچ کر اس بار اس سے سوال کیا تھا۔ الیاس شاہ نے سنبھل کے اسے دیکھا تھا۔ بولو زرمش، میرے اختیار میں ہوا تو اپنی زندگی بھی قربان کر دوں گا۔ الیاس نے اس کی پیشانی چومتے زرمش کو حوصلہ دیا تھا۔ میں چاہتی ہوں آپ حفصہ کا نکاح بھائی سے کرا دیں۔ زاوی بھائی حفصہ کو پسند کرتے ہیں اور نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور حفصہ بھی بھائی سے کافی اٹیچ ہے۔ وہ سمجھتی ہے انہیں۔ اگر آپ اس رشتے کے لیے رضامند ہوتے ہیں تو میں اپنے رشتے کو ایک اور موقع دینے کے لیے تیار ہوں۔
یقین مانے میرا بھائی کبھی حفصہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دے گا۔ وہ بچوں کی طرح اس کا خیال کرتا ہے۔ زرمش نے ڈرتے ڈرتے اپنی بات اس کے سامنے رکھی تھی۔ اسے خوف سا ہوا کہ کہیں حفصہ کا نام سن کر وہ بھڑک نہ جائے۔ یہ خواہش صرف زاویار کی ہے یا حفصہ بھی اسے پسند کرتی ہے؟ الیاس نے کھل کر اس سے سوال کیا تھا۔ نہیں شاہ، وہ ان جذبات سے نابلد ہے، مگر اسے زاوی بھائی کا اپنے پاس ہونا، ان سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ کچھ دن پہلے جب بھائی مجھ سے ملنے آئے تھے تو میں نے حفصہ کی آنکھوں میں ان کے لیے اپنائیت دیکھی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ دونوں اپنے رشتے کو نام دے سکے۔ زرمش نے اب کی بار مکمل طور پر اسے تفصیل دی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے تو الیاس شاہ سوچ میں پڑ گیا۔ اسے زاویار کی پرسنالٹی کا چارم، اس کی باتیں، اس کا رویہ یاد آیا تھا۔ وہ شخص ہر لحاظ سے مکمل تھا اور اس کی بہن کو خوش رکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اگر وہ ایک موقع اپنے رشتے کے لیے مانگ سکتا تھا، وہی موقع وہ زاویار کو دینے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا۔ اس کے دل نے گواہی دی تھی کہ زاویار حفصہ کے لیے بہترین ساتھی ہے۔ مجھے منظور ہے۔ اگر حفصہ کو واقعی زاویار پسند ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ میں زاویار کو اپنی بہن کے لیے قبول کروں۔ وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تم خان حویلی میرا پیغام پہنچا دو بی جان، اور سب سے میں خود بات کر لوں گا۔ الیاس شاہ نے اس کی ساری مشکل ایک جھٹکے میں دور کر دی تھی۔ وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ بنا کسی چیز کا لحاظ کیے وہ الیاس شاہ کے سینے سے آ لگی تھی۔ اس کا شکریہ کہنے کا اپنا انداز تھا۔ الیاس تو دھک سے رہ گیا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ وہ کبھی اس کے اتنے قریب آئے گی، اسے اپنے ہونے کا احساس دلائے گی۔ الیاس شاہ کو اپنا یہ فیصلہ سب سے بہترین لگا۔ اس نے زرمش کے دل میں اپنے ہونے کا احساس ڈالنے کی شروعات کر دی تھی۔ شاہ حویلی اور خان ہاؤس دونوں ہی اس رشتے کو لے کر دل سے خوش تھے۔ زرمش کے تو رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے تھے۔ وہ جو کچھ ٹائم میں مرجھا سی گئی تھی، اب دوبارہ سے گلاب کے پھول کی طرح کھلنے لگی تھی، رنگوں میں سجنے لگی تھی، اپنے آپ کو نکھارنے لگی تھی۔ دوسری جانب حفصہ اور زاویار کو جیسے ہی رضامندی کا عندیہ ملا، وہ دونوں سجدہ شکر بجا لائے تھے۔ خاموش محبت نے اپنی زبان چنی تھی۔ رشتے کو حلال ہونے کا موقع ملا تھا۔ زاویار نکاح کر کے حفصہ کو اپنے ساتھ شہر ہی رکھنا چاہتا تھا، پر اس بات پر الیاس کو اعتراض ہوا، جس کی وجہ سے زاویار نے اپنا یہ ارادہ بھی تبدیل کر دیا۔ وہ ایک بھائی کو اس کی بہن سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آنن فانن ساری تیاریاں ہوئی تھی اور جمعے کے دن نکاح ہونا طے پایا تھا۔ الیاس شاہ اور زرمش کی دوریاں ختم ہونے لگی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے دل میں اپنے لیے محبت محسوس کی تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ کو دل و جان سے قبول کیا تھا۔ ان کا رشتہ درگزر کے پہلو سے گزرتا اب مضبوط ہوتا چلا جا رہا تھا۔ شادی کی ساری تیاریاں وہ دونوں مل کر رہے تھے۔ نکاح کا دن جیسے ہی آیا، الیاس شاہ کو اپنے کیے تمام گناہ یاد آئے تھے۔ وہ کبھی بھی اپنے کسی گناہ کو اپنی بہن کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ ایک بار پھر اس نے رو کر زرمش سے معافی مانگی تھی۔ وہ مضبوط توانا مرد اپنی بیوی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا۔ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ غلط تھا اور اس بات کا اندازہ اسے شدت سے تھا۔ وہ کبھی بھی اپنی بہن یا بیٹی کے سامنے اس چیز کے لیے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ زرمش نے بھی کھلے دل سے اسے معاف کیا تھا اور مسکرا کر اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے بہترین ساتھی کا خطاب دیا تھا۔ حفصہ اور زاویار کا نکاح بڑے دھوم دھام سے ہوا تھا۔ وہ زاویار کے سنگ ہنستی کھلکھلاتی سب کو سکون مہیا کر گئی تھی۔ کس نے سوچا تھا کہ اس نٹکھٹ سی شہزادی اور اس شہزادے کے نصیب میں بن مانگے محبت لکھتی جائے گی۔ زاویار اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ اسے اس کی محبت بنا کسی تردد کے سونپ دی گئی تھی، کسی معجزے کی طرح۔ زاویار نے شادی کے بعد بھی حفصہ کی معصومیت کو قائم رکھا تھا۔ اس نے ہتھیلی کا چھالا بنا کر حفصہ کو اپنے قریب رکھا تھا۔ کبھی بھی اس کی کوئی فرمائش نظر انداز وہ کر ہی نہیں پاتا تھا۔ آفس سے آتے ہوئے چاکلیٹس، کیکس لانا اس کی ڈیوٹی بن چکی تھی، جسے وہ کبھی بھی نہیں بھولتا تھا۔ دونوں میں پروان چڑھتی محبت ان کے رشتے کی خوبصورتی بیان کر رہی تھی۔ شاہ ہاؤس اور خان ہاؤس کی دوریاں مٹ گئی تھی۔ الیاس اور زرمش کا رشتہ ان کے گھر آنے والی خوشخبری سے مکمل ہوا تھا، تو دوسری جانب زاویار اور حفصہ نے بھی زندگی کے رنگوں کو محسوس کیا تھا۔ دونوں گھرانے خوشحال تھے، اپنی زندگی میں درگزر لانے سے، ایک دوسرے کو معاف کرنے سے۔
زندگیوں میں جو بدلا ہوا تھا وہ سب نے محسوس کیا تھا۔ بیجا دشمنی اور انتقام کے چکر میں وہ اپنا بہت سا قیمتی سرمایہ کھو چکے تھے، اس لیے اب سمجھداری سے کام لیتے، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹتے پرسکون تھے۔ دلوں میں محبت نے اپنا گھیراؤ کیا تھا، ذرا سی محبت نے تمام لوگوں کی زندگی کو خوشیوں سے ہمکنار کیا تھا۔ الیاس شاہ اپنے وقت پر نازا تھا، جو ایسی خاندانی لڑکی، پاکیزہ لڑکی رب نے اس کے لیے چنی تھی۔ دونوں کی زندگی میں چاروں طرف خوشیاں تھیں،